السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، عزیز طلباء اور پردہ نشین خواتین حضرات، اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر اپنی بڑائی کے لیے اور اپنی محبت میں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں جمع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین کی فہم اور دین کی رہنمائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جانب سے نصیب فرمائے. محترم حضرات، جیسا کہ ہم دیگر مجالس میں سنتے بھی ہیں اور ہمارے کانوں کان یہ مذاکرے چلتے بھی ہیں کہ آج جو شب معراج کے موقع پر ہم بہت ساری تفصیلات کو سنتے ہیں اور بہت ساری چیزوں پر ہم الحمدللہ عمل بھی کرتے ہیں. لہذا یہ جو ماہ رجب ہے، رجب المرجب، اس مہینے کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسی نعمت سے نوازا. اس کی تفصیل احادیث میں اور قرآن میں اور دیگر روایات میں، واقعات میں بھی ملتی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جس کی ابھی میں نے آیت تلاوت کی: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی رات کے اندھیرے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. تو قرآن سے بھی اس کی دلیل جو ہے موجود ہے، احادیث سے بھی اس کی دلیل موجود ہے اور دیگر روایات سے بھی اس کی دلیل موجود ہے. چنانچہ واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ہمیشہ یہ فکر میں رہتے تھے کہ کس طرح ہر بندہ اور بندی، چاہے مسلمان ہو یا کلمہ پڑھنے والا ہو یا نہ ہو، کس طرح وہ اسلام میں داخل ہو جائے، کس طرح وہ اسلام کے اوپر پرعمل ہو جائے. یہی فکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتی تھی. چنانچہ ایک واقعہ یہ ہوا معراج سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی جانب، طائف کے جو مشہور اور معروف سردار تھے، وہاں کے جو ذمہ داران تھے، ان لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کا جو ہے سفر کا ارادہ کیے اور لوگوں کو جتنا ہو سکے اللہ کی کبریائی بیان کر اور اپنی نبوت اور رسالت کی گواہی دلوا کر جتنا ان سے ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی بھی جو ہے شہادت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بھی شہادت دی اور اس کی طرف انہیں ترغیب دلائی. لیکن جو طائف کے جو سردار تھے، جو ذمہ داران تھے، وہ اسلام سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت اور اتنی کین کرتے تھے کہ ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا. صرف صاف انکار ہی نہیں کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہونے لگے تو ان کے پیچھے کچھ شریر لڑکوں کو لگا دیا تاکہ انہیں اذیت پہنچائے.
پھر وہ بھی ایک بہت طویل واقعہ ہے، اس موقع پر اسے سنانا مناسب نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ بہرکیف بتلانا یہ تھا کہ شب معراج اس موقع کے بعد جو ہے اور شب معراج کا واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غم میں جو ہے آرام فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ معراج کا واقعہ جو ہے، اب معراج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ طرف سے جو طے کردہ انعام تھا اس چیز کی گھڑی آ گئی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں تھے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ جو ہے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنا چاہتے تھے۔ نبوت کا تقاضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امام الانبیاء تھے تو ان کے ساتھ آداب اور اخلاق کا جو رویہ ہو وہ بھی انبیاء والا ہی ہونا چاہیے۔ اس چیز کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے، نیند سے بیدار ہونے کی ایک ترکیب جو ہے ایک ترکیب سوچی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، روایت میں آتا ہے کہ وہ نہ دروازے سے آئے اور نہ کھڑکی سے، بلکہ چھت سے جو ہے وہ آئے اور آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کی جو تدبیر اختیار کی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں انہوں نے اپنے دونوں پروں کو جو ہے بچھا دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند آنکھ کھل گئی۔ آپ نے جو ہے پوچھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بچا آنے کی پوچھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہے میرے ساتھ چلنا ہے، اللہ کا بلاوا آیا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے طویل واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولا گیا، پھر آپ کے قلب مبارک کو جو ہے آب زمزم سے چاک کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کا جو سفر تھا، معراج کا جو سفر تھا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براق کی شکل میں ایک جو ہے سفر طے کرنے کے لیے ایک جانور کو جو ہے سواری کے طور پر طے کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ چلتی تھی کہ ایک سیکنڈ کے اندر 1,20,000 میل کی مسافت کو جو طے کرتی تھی، اتنی جو اس کی رفتار تھی۔ تو کیونکہ ایک ہی رات میں جنت کا، جہنم کا، ساتوں آسمان کا، تمام انبیاء سے جو ہے ملاقات کا جو ہے موقع اور ساری چیزوں کو ایک ہی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کروانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے جو ہے تیز رفتار والی جو ہے ان کے لیے تیز رفتار والی سواری کو طے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے اس سواری پر بیٹھے تو وہ سواری بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگی کہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ تیرے پر جو ہے آج امام الانبیاء، فخر رسول، تاجدار مدینہ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، یا تو بہت خوش نصیب ہے۔ لہٰذا اس کی اور بھی تفصیلیں جو ہے روایت میں ملتی ہیں، اگر ہم کو تفصیلات معلوم کرنا ہے تو جو ہے مطالعہ کریں کتابوں کا بھی، اور علماء کرام سے بھی جو ہے اس چیز کے لیے جڑیں، معلومات کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جنت کا، جہنم کا، سارے چیزوں کا جو ہے سفر کیا گیا، اور وہاں کی جو کیفیات تھی، وہاں کے جو مناظر تھے وہ دکھائے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ دیگر اور بھی جو عجائبات یعنی عجیب اور غریب مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، جس میں سے بتلایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ سفر کر رہے تھے تو ایک بوڑھیا آپ کو جو ہے اشارہ کر کے روکنے لگی، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ان کی طرف مت دیکھیے، آگے بڑھیے۔ پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے اپنا پہلا جواب دہرایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے۔
پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ جن کے چہرے بہت ہی نورانی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلام عرض کر رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سلام کا جواب دیجیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ وہ جو دو پیچھے بوڑھا اور بوڑھیا تھی، وہ بوڑھیا دنیا ہے اور وہ بوڑھا جو ہے شیطان ہے. وہ بوڑھیا آپ کو یعنی دنیا آپ کو اپنی طرف مائل کرنے والی تھی، اور شیطان بھی جو اپنی طرف یعنی جو شیطان تھا وہ جو برا تھا وہ شیطان تھا، وہ بھی جو ہے آپ کو اپنی طرف مائل کر رہا تھا. لہذا اور بھی جو ہے جہنم کی طرف لے جایا گیا. آپ کو وہاں پہ دیکھے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے ناخن سے اپنے سینوں کو اور اپنے چہروں کو لوچ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے تھے. اور بھی جو ہے مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے. چنانچہ جو شب معراج کا جو اصل پیغام ہے، جو اصل تعلیم ہے، جو اصل تقاضا ہے عمل کا، وہ ہمارا اصل اہم عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے یہاں تک کہ جب عرش مبارک جب قریب آ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کا ہاتھ چھوڑ کر آپ کو چلے گئے کہ فرمایا کہ اگر میں ایک قدم بھی یا ایک قدم بھی جو یہاں سے آگے بڑھایا تو جلوے یعنی اللہ کے جلال سے میرے پر اور میں خاک پہ آلود ہو جاؤں گا. تو جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف اتنا قریب کیا اور اپنی طرف اتنا مائل کیا، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے قریب اور مقرب جو فرشتوں میں سے تھے، لیکن باوجود اس کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر میری حد ختم ہو گئی، اب یہاں سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو وہاں تک اگر کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار دیا تو وہ ہمارے نبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک شان دی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر جو ہے آپ سے جو ہے ہم کلامی کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں جو ہے ڈال کر جو ہے اس کے اندر جو ہے ٹھنڈک دی، اور بھی جو دیگر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیگر خصوصیات سے نوازا. لیکن تمام کی خصوصیات الگ ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے اور آپ کے سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وقاحت اور ان کی اہمیت اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے الگ ہے. تو معراج کے واقعے سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کفار مکہ نے، طائف کے سرداروں نے جو ہے جن کے دین کا انکار کیا، جنہیں اذیت پہنچائی، وہ چاہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو جانے یا نہ جانے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک آپ کی اہمیت بہت بڑی ہوئی ہے، اعلیٰ ہے، بالا تر ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں تمام امت مسلمہ کو. لہٰذا جو اہم جو اس شب معراج کا جو اہم پیغام ہے وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جو ہے جتنے بھی احکام دیے وہ وحی کے ذریعے دیے. وحی یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ کے پاس سے جو کچھ پیغام لے کر آتے تھے، جو سب سے بڑے فرشتے ہیں وہ جو ہے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پہنچاتے تھے. اور کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کے طور پر کیا. لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے تو جیسا دوسرے دیگر اعمال کو جو ہے دنیا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے یا قرآن شریف کے ذریعے جو ہے بتلا دے سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا جو نماز کا جو فریضہ ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر شب معراج یعنی معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طویل جس کا واقعہ ہے، سارے جو ہے مراحل گزرنے کے بعد، سارے مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے بعد
جو اہم مسئلہ تھا نماز کا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر بلا کر عطا کیا. تو اس سے ہی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نماز کتنی بڑی یعنی اللہ کے نزدیک کتنا بڑا فریضہ ہے. روایت میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ جو ہے جب نماز کا فریضہ، کیونکہ نماز پہلے فرض نہیں تھی، لوگ صرف دعائیں کر لیتے تھے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر. نماز کا جو فریضہ ہے، یعنی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ارکان کے ساتھ، یہ ارکان پہلے بتائے نہیں گئے تھے، اس کی تعلیمات نہیں تھی. لیکن بعد میں جب تعلیمات معلوم ہوئے تو وہ کب معلوم ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پہ بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا. تو جب نماز کا تحفہ دیا تو نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 5 نمازیں نہیں دی بلکہ 50 نمازیں دی. اور روایت میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 50 نمازیں فرض اور 6 ماہ کے روزے بھی فرض تھے. 6 مہینے روزے رکھنے کا مستقل اہتمام ہوتا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے اللہ کے سامنے گزارش نہ رکھتے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جب جو ہے یہ احکام کو لے کر آسمان کی طرف سے دنیا کی طرف آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہوئی، اللہ سے آپ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا؟ تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے تحفے کے طور پر مجھے اور میری امت کو 50 نمازیں روزانہ اور رمضان کے 6 مہینے روزہ رکھنے کی سعادت دی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تجربے کے حساب سے اور میرے علم کے حساب سے میری امت تو اس عمل کی جو ہے متحمل نہیں ہے، اور مجھے یہ امید ہے کہ آپ کی جو امت ہے، امت محمدیہ، وہ بھی جو ہے اس کے متحمل نہیں ہو سکتی. یعنی یہ 50 نمازیں روزانہ اور 6 ماہ کے روزے رکھنے کی جو ہے یہ اپنے آپ کے اوپر جو بوجھ سمجھے گی، یہ جو دشواری پیش کریں گی. لہذا آپ اللہ کے سامنے جائیے اور گزارش اللہ سے جو ہے آپ جو ہے رعایت کی جو گزارش کریے. تو روایت میں بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کئی اوقات جو ہے یہ واقعہ پیش آیا کہ دونوں آپس میں گفتگو کرتے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کی جانب جاتے گئے. جب بار بار جانا ہوا تو 50 نمازیں جا کر 5 نمازیں ہوئی. اور یہ 6 ماہ کے روزے جو تھے وہ 1 ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں جو ہے رعایت کے طور پر اس حد کو جو ہے یعنی آخر کر دیا. اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی جو ہے امت مسلمہ، امت محمدیہ اس کا بھی تحمل نہیں کر سکتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے محمد عربی اور امام الانبیاء بنا کر بھیجا. اب مجھے جو ہے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب میں اس سے آگے کی گزارش نہیں کر سکتا. تو بھائیوں اور بزرگوں، بہنوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہے نماز کی اہمیت اور فرائض کی اہمیت مسلمانوں کے جو دلوں سے بالکل ہی جو نکلتی جا رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم دنیا کو مقصد اصل سمجھ رہے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا کا طالب ہے، یعنی جو شخص دنیا کرتا ہے صبح شام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا تو دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور جو لوگ آخرت طلب کرتے ہیں ہم انہیں دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں. قرآن کی آیت ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ. اللہ فرماتے ہیں جو آخرت طلب کرتا ہے ہم آخرت اس کو بڑا کر دیتے ہیں اور دنیا اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے، دنیا تو اسے مقدر جتنا لکھا ہوا اس سے زائد ملتی نہیں، وہ بھی تکلیف کے ساتھ، مشقتوں کے بعد. اس لیے آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، کام کاروبار جو چل رہا نہیں، پریشان ہے، حالات ہے. اس لیے ہے کہ ہم مقصد اصل کو پس پشت میں ڈال کر بیٹھے ہیں. آج جو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم جو ہے نماز جیسے اہم فریضے کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی وجوہات کو لے کر جو چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سا سر میں درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا، ہاں نماز کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. تو خواتین جو اس کا اہتمام کرے، مرد حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرے، اس لیے کہ سب سے پہلے جس کی پوچھ ہے قیامت کے دن وہ نماز کے بارے میں ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے پردہ فرمانے کا جو ہے جب وقت آیا تو آج کل کے جو والدین ہوتے ہیں یا جو سرپرستین ہوتے ہیں اگر ان کا موت کا قریب آیا تو وہ فلاں بیٹی کو یاد کرتے ہیں، فلاں بیٹے کو یاد کرتے ہیں، فلاں گھر کو یاد کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزا کی حالت میں بھی الصلاۃ الصلاۃ فرما رہے تھے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ اگر کوئی میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے وہ نماز کا اہتمام کرے. اتنی جو ہے تاکید اور ترغیب اور فضائل بتائے گئے ہیں نماز کے تعلق سے کہ سارے حدیثیں جو کتابوں سے بھری ہوئی ہے. تو میری یہ گزارش ہے خواتین سے کہ جو اپنے شریعت نے تو خواتین کے لیے جو ہے کچھ موقعوں پر نماز کو جو ہے ملتوی کر دیا ہے. تو اللہ جو ہے بہت بڑا کرم اور احسان ہے شریعت اسلام کا اور امت محمدیہ پر جو ہے بہت بڑا احسان اور کرم ہے اللہ کا بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہ علماء نے ہر چیز کا لحاظ اور یاد رکھی. لہٰذا میری سب سے گزارش ہے کہ جو ہے نمازوں کی پابندی کرے، مرد حضرات کو بھی جو ہے نمازوں کا پابند بنائے، بچوں کو بھی جو ہے نمازوں کا پابند بنائے. اور جو ہے معراج کا جو اصل تقاضا ہے شب معراج یہ جو ہے صرف جاگنا نہیں ہے. اگر کوئی جاگ رہا ہے تو وہ جو ہے عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، صدقہ خیرات کرے تو پھر یہ جاگنا ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا اور یہ رات ہمارے لیے شب قدر والی رات بن جائے گی. ورنہ تو جو ہے اگر کوئی شب قدر میں بھی جاگ رہا ہے لیکن دنیا داری میں اوقات کو صرف کر رہا ہے تو پھر سوائے جاگنے کے اسے کچھ نہیں ملتا. اس لیے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو دنیا داری میں دنیا کے کاموں میں ایسے موقعوں پر جو جاگ کر گزار دے رات کو اوقات کو تو سوائے جاگنے کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین کی فہم اور سمجھ نصیب فرمائے اور نمازوں کی پابندی کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے محبت اور آپ کے طریقوں سے محبت اور اللہ کے احکام سے محبت، اللہ سے محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.